تو آج ہم بات کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی، ایک ایسا نام جس کے بغیر پاکستان کی سیاسی تاریخ شاید ادھوری ہے۔ جی بالکل، اور سوال ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ وہ ایک عظیم رہنما تھے یا ایک متنازع شخصیت۔ صحیح، ہمارے پاس جو ماخذ ہے ذوالفقار علی بھٹو، عظیم لیڈر یا متنازع سیاستدان، وہ بھی یوں سمجھیں دونوں پہلو دکھاتا ہے۔ جی، تو آج کوشش یہی ہوگی کہ اسی ماخذ کی روشنی میں نا ان کی زندگی اور ان کی میراث کے جو اہم پہلو ہیں ان کا ایک جائزہ لیں۔ بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ غیر جانبداری سے دیکھیں، جو کامیابیاں ماخذ میں بتائی گئی ہیں اور جو الزامات کا ذکر ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھٹو صاحب 5 جنوری 1928 لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم جیسا آپ جانتے ہیں باہر سے تھی، برکلی، آکسفورڈ۔ جی ہاں، اور ماخذ کہتا ہے کہ ذہین بہت تھے، حاضر جواب تھے۔ جی، سیاست میں بھی ان کی آمد نسبتاً جلدی ہوئی۔ 1958 میں ایوب خان کی کابینہ میں آ گئے، پھر 63 میں وزیر خارجہ۔ ہاں، اور وزیر خارجہ کے طور پر چین سے تعلقات بہتر کرنے میں ان کا بڑا کردار مانا جاتا ہے۔ 65 کی جنگ کے بعد جو تاشکند معاہدہ ہوا، اس پر صدر ایوب سے اختلافات ہو گئے۔ ماخذ یوں ہی بتاتا ہے کہ بھٹو کا خیال تھا کہ ہم جنگ تو جیتے تھے مگر مذاکرات کی میز پر ہار گئے۔ اچھا، اور اسی بات پر انہوں نے وزارت خارجہ چھوڑی۔ تو یہیں سے پھر ایک نئی پارٹی کا آغاز ہوا؟ بالکل، 1967 میں لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اور وہ نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان، وہ تو بہت ہی مقبول ہوا تھا۔ جی ہاں، عوام میں، خاص طور پر غریب اور متوسط طبقے میں۔ ماخذ کہتا ہے کہ اسی نعرے نے انہیں کرشماتی لیڈر بنایا اور پہلی بار یوں کہیں کہ سوشلسٹ نظریات پاکستان کی سیاست میں واضح طور پر سامنے آئے۔ پھر آئے 70 کے انتخابات، ایک بڑا اہم سنگ میل۔ بالکل، مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی جیت گئی واضح اکثریت سے، لیکن مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان کی۔ اور پھر اقتدار کی منتقلی کا مسئلہ؟ جی، وہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا، اور ماخذ کے مطابق اس میں بھٹو صاحب کے کردار پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس بحران کا نتیجہ افسوسناک طور پر دسمبر 71 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی یعنی بنگلہ دیش کا قیام۔ اسی دوران بھٹو پھر مغربی پاکستان کے صدر بنے، پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی، بعد میں وزیر اعظم۔ اچھا، اب اگر ان کے دور کی مثبت باتوں پر آئیں جو ماخذ میں ہیں، تو سب سے پہلے تو 1973 کا آئین۔ یقیناً 1973 کا آئین ایک بہت بڑی کامیابی، پاکستان کی تاریخ کا پہلا متفقہ آئین جس پر سب جماعتوں نے دستخط کیے۔ ماخذ تو اسے بھٹو کی سیاسی بصیرت ہی کہتا ہے کہ اتنے مختلف الخیال لوگوں کو ایک دستاویز پر جمع کر لیا، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنا یہ بھی ایک بڑا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ اور شملہ معاہدہ 1972 کا؟ جی، بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ جس سے وہ جنگی قیدی تقریباً 90,000 واپس آئے، یہ بھی ایک بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ صحیح۔ پھر 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، اس سے بھی پاکستان کا امیج بہتر ہوا مسلم دنیا میں۔ سماجی سطح پر بھی کچھ اقدامات کا ذکر ہے ماخذ میں؟ جی ہاں، مزدوروں، کسانوں، طلبہ کے لیے کچھ اصلاحات کی گئیں، نئے تعلیمی ادارے قائم ہوئے، یہ بھی ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئیں کامیابیاں، لیکن ظاہر ہے تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، ماخذ تنقید بھی کرتا ہے۔ بالکل، مشرقی پاکستان کے بحران میں کردار کے علاوہ ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ ان پر سیاسی مخالفین کے خلاف سخت خط کنڈے استعمال کرنے کے الزامات لگے۔ اچھا، یعنی سیاسی گرفتاریاں وغیرہ؟ جی، کئی اہم سیاسی رہنماؤں کو قید کیا گیا۔ پھر 1977 کے جو انتخابات ہوئے ان میں دھاندلی کے الزامات لگے بڑے پیمانے پر، اور اسی وجہ سے پھر ملک گیر احتجاج شروع ہو گیا۔ اور وہ نیشنلائزیشن کی پالیسی، اس پر کیا کہتا ہے ماخذ؟ جی، نیشنلائزیشن جس میں بڑے بڑے صنعتی ادارے، بینک، تعلیمی ادارے سب قومی ملکیت میں لیے گئے، یہ بہت متنازع رہی۔ ماخذ بتاتا ہے کہ حامی تو کہتے ہیں کہ یہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کی کوشش تھی، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اس سے معیشت کو نقصان ہوا۔ جی، کہ نجی شعبے کی حوصلہ شکنی ہوئی، معیشت کو نقصان پہنچا، اور جو سرکاری ادارے تھے ان پر بوجھ بڑھ گیا۔ ان پر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ وہ اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور ان کا رویہ آمرانہ تھا۔ اور پھر انجام
5 جولائی 1977۔ جی، جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء، بھٹو صاحب کی حکومت ختم، ان کو گرفتار کر لیا گیا، پھر ان پر وہ مقدمہ چلا ایک سیاسی مخالف کے قتل کا۔ وہ مقدمہ بھی بہت متنازع رہا۔ ماخذ کے مطابق اس کی غیر جانبداری پر بہت سوالات ہیں۔ اور اسی مقدمے میں پھر انہیں پھانسی کی سزا ہوئی 4 اپریل 1979۔ جی، راولپنڈی جیل میں۔ تو اگر خلاصہ کریں تو بھٹو واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ شخصیت تھے، ماخذ بھی یہی دکھاتا ہے۔ ایک طرف لوگ انہیں شہید، عوامی رہنما، ہیرو سمجھتے ہیں، بالکل، اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا، جبکہ دوسری طرف لوگ انہیں اقتدار کے لیے سمجھوتے کرنے والا، مخالفین پر سختی کرنے والا اور اداروں کو کمزور کرنے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ماخذ کا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ان کا اثر بہت گہرا ہے، دیر پا ہے پاکستانی سیاست پر، معاشرے پر، جو آج تک محسوس ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ بات ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کسی سیاسی شخصیت کی میراث اتنی تقسیم کیوں رہتی ہے کہ دہائیاں گزر جائیں اور لوگ ایک نتیجے پر نہ پہنچ پائیں؟ کیا یہ خود ان کی پالیسیوں کی پیچیدگی ہوتی ہے، یا پھر وقت کے ساتھ حامی اور مخالفین اپنے اپنے نظریات کے مطابق ان کی میراث کو الگ الگ رنگ دیتے رہتے ہیں؟ جی، یہ سوال تو واقعی غور طلب ہے۔